بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی کبھی اپنی نالج کے لیے تحقیق کرتی تھی اور میرے ذہن میں جو سوالات اٹھتے تھے ان کا جواب جب میں پاتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے عذاب قبر کے بارے میں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر عبدالآباد تک ہے، اس کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا و سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گناہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بعض گناہگار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پاتے ہیں۔ صالح مومن مرد و عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب اور دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص طریقوں کی پابندی شرع شریف میں نہیں آئی۔ ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت وغیرہ کی پابندی کی جائے جو شرعاً جائز ہو اور اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنائیں گے۔ جیسا کہ اسلام میں بدعت کو سخت گناہ سمجھا گیا ہے اور لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے فضول رسم و رواج کرنا بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتہ اس سے تیسرا سوال پوچھتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے،
تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، سبحان اللہ، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے جو کہ ہتھوڑوں کی مانند ہوتے ہیں ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ پھر دوزخی کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے جانے والے پیارے لوگوں خاص طور پر ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ضغطہ قبر یعنی کہ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں یا جانور کھا جاتے ہیں، ان سب کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں۔ اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسے اس عالم کے لیے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گھڑے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 دنیا میں
کسی بلا میں گرفتار ہونا۔ نمبر 5 زغتۂ قبر۔ نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت۔ نمبر 7 مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں۔ نمبر 8 قیامت کی سختی۔ نمبر 9 نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ نمبر 10 محض رحمت الہی۔ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے جذبات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے وہ ہوں گے غازی اور شہید لوگ۔ تناسخ یعنی آواگون مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ آواگون کا مطلب ہے دوسرا جنم۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبر میں موجود ہیں اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ میاں ان سب مشکل مراحل سے بہت آسانی کے ساتھ گزار دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔